بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو، بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تو، وہ گندم لے یا تختی لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسروں کی مدد کرے اور ان کے کام آئے۔ اس کے ساتھ ہی انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، کیونکہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اگر انسان اس بنیادی جذبے سے محروم ہو جائے تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لے جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ اللہ جی انسانوں سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، اس کے ادا کیے ہوئے اور عنایت کیے ہوئے میں سے لوگوں پر صرف کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ اے انسان، خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ انسانوں کی ضرورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، پہلی جو وقتی ہوتی ہے اور دوسری وہ ضرورتیں جو تمام عمر چاہیے ہوتی ہیں یا زندگی میں ایک لمبے عرصے تک چاہیے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہم سب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر فخر ہے، تو پھر ہم پر تو یہ لازم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریبوں، مسکینوں اور مستحق افراد کی بھرپور مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تم سے مال و دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبہ میں کم ہیں، ان کی طرف دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں بڑھے ہوئے ہیں، تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہو، ورنہ اللہ کی ناشکری کا جذبہ ابھر آئے گا۔ اور جب ہم کسی غریب کو دیکھیں تو اس کے مذہب اور ذات پات کو بھلا کر اس کی مدد کریں، کیونکہ بھوک یہ نہیں دیکھتی کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم۔ جو رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھاتا ہے، وہ بھوکا ہے صاحب، اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے۔ غریبی میں بھوک لگنا اور سب سے بڑی مصیبت ہے، پر کیا کرے صاحب، بھوک تو لگی ہوتی ہے، چاہے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ ذرا سوچی اس ماں کا حال جس کے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، اور اس باپ کی حالت جو محنت مزدوری کر کے بھی اپنے بچوں کا پیٹ نہ بھر سکے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے یا وہ بہت مجبور ہو گیا ہے تو یقین جانیے کہ آپ سے اس بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کر، جب ایک غریب بچے نے یہ کہا کہ کوئی ایسی دوا دے جس سے بھوک نہ لگے۔ تب کوئی تعویل اور دلیل کام نہ آئے گی، آپ سے آپ کی غفلت پر ہی سوال جواب کیا جائے گا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی شاید کام نہیں آئے گا، اور وہ لوگ جو اس وقت غربت اور تنگی حالات کا شکار ہیں دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ہی واپس جائے گا۔ بس کیا کہنے غریبوں کا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔
غربت سے کبھی نہ گھبرانا، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ بدل جاتا ہے، اور جو لوگ آج کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ غریبوں کی مدد ایسے کریں کہ جیسے آپ خود کے لیے اللہ جانی سے مدد کی خواہش رکھتے ہیں۔ بہترین مدد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے عطا کرو اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ آپ کسی کا بھرم اور پردہ رکھیں گے تو خدا آپ کا بھرم اور پردہ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اللہ سونا ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کے انعام یافتہ بندے چلیں۔ اللہ جانے آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اچھی بات کہنا اور پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔